बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल में बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही हैं, लेकिन असल मसला ये है कि तमाम सियासत जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द है। कोई माने या ना माने, इमरान खान अगर सियासत से आउट कर दे तो इस वक्त कोई बात सियासत की करने वाली नहीं। हुकूमत अपने कामों में लगी हुई है, हुकूमत कुछ रिलीफ देने के भी चक्कर में, हुकूमत बजट भी ला रही है, बजट में भी कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को। क्यों कि ये साल इलेक्शन का है और लगता है कि 8 अक्टूबर की इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई। सियासी सरगर्मियां सामने हैं, लेकिन असल मसला जो है वो 9 मई है, यानी 9 मई का जो मसला है वो बड़ा सरफहरिस्त है, उसका भी फैसला होना बाकी है। हुकूमत ने एक कौमी सलामती का इजलास बुलाया था, लेकिन वो नहीं हो सका, चाहे वजूहात की बिना पे, कुछ थोड़ा सा सोच विचार हुआ है, कुछ में बहुत ही इंतहाई अहम फैसले होने हैं। तफसीलात से आपको आगाह करता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अपनी शख्सियत के मुताबिक रवादारी और बर्दाश्त का भी दामन हाथ से न छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सियासी, मुआशी और आइनी एतबार से बड़े नाजुक मराहिल से गुजर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाले दिनों में ये मामला बेहतर होते लग रहे हैं। कैसे होंगे, क्यों होंगे, ये बात की बात है। बहरहाल तफसीलात ये हैं नाज़रीन कि जो मामला मतलब 9/11 के हवाले से था, उस पे तो जो आर्मी एक्ट के तहत अदालतें बनी हैं या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन्होंने काम शुरू कर दिया। 5 अदालतों ने काम शुरू कर दिया और उसमें बार बार लोगों को, मुजरिमों को चेक करके, तहकीकात करके भेजा जा रहा है और उनके रिजल्ट भी रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी तहकीकात हो रही हैं, यानी समाअत हो रही हैं और फिर वो बात आगे चल रही है। शनाख्त भी हो रही है, ख़वातीन जो थी उसमें उनकी भी शनाख्त की गई, उनको भी पेश किया गया। लेकिन ख़वातीन जो आई, उन्हें जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हम पर वो ज़्यादती वाला मामला नहीं है, सिर्फ हमारे साथ नाइंसाफ़ी यही हुई है कि हमें रात के अंधेरे में घरों से पकड़ा गया, हम वहाँ नहीं थे, हमने कोई हरकत नहीं की। बहरहाल वो सरगर्म कारकुन होंगी, उनके कहीं फहरिस्तों में नाम मिला होगा या जो भी है, ये तो हुकूमत जाने, हुकूमत का काम जाने, या जिन अदारों ने उनको हिरासत मिली है उनकी जिम्मेदारी है कि वो नोक पलक झटक पटक कर लें ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बाहर क्या, ये मामला जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब मैंने आपसे कहा था ना कि बर्फ़ पिघल रही है, तो थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन इमरान खान साहब के मामला जो हैं वो दिन ब दिन उलझते जा रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। बर्फ़ कहाँ पिघली है? अदलिया के मामले में चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ा सुख का सांस लिया। क्यों, कैसे? गुज़िश्ता दिनों आपने एक शायद वीडियो देखी हो, आपकी नज़र से गुजरी होगी, वरना सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं कि एक तकरीब में गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब उमर अता बंदियाल। तो वहाँ जब गए हैं तो वो लोगों से हाथ मिल रहे हैं, सब कुछ है। तो एक जगह जाकर वो मिलते हैं तो वहाँ फ़ायज़ ईसा साहब खड़े। काजी फ़ायज़ ईसा ने मुंह हल्का सा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा जिन साहब से बात कर रहे हैं, ये चीफ साहब उनसे बाकायदा शेक हैंड करते हैं और उनसे बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं। जब ये सोशल मीडिया पे आई तो लोगों ने बड़ा कहा, देखिए ग्रुपिंग, तकसीम दर तकसीम है अदलिया में, मामला गड़बड़ है। लेकिन एक वाक़या जो मैंने आपको सुनाया था एक व्लॉग पहले कि जनाब वो अटॉर्नी जनरल से जो मुज़ाकरा मामला हुए चीफ जस्टिस साहब के, वो एक मुलाकात के बाद हुए थे, लिहाजा वो बड़े इजी मूड में थे और उन्होंने कहा जी हम नज़रसानी करते हैं, आप इसे रोक लें, अभी फ़िलहाल इस पर कोई बात ना करें। तो उन्होंने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अदलिया के मुतालिक कानून बनाया जाए उसमें हमारी बातचीत सुनी जाए, मुशावरत की जाए, फिर बने, ये उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया। लेकिन रिजल्ट निकल रहा है कि ये बर्फ़ कहाँ पिघली है, बर्फ़ यहाँ पिघली है। कि आज एक और वीडियो उनकी आई सामने जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा भी हैं और इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस भी हैं, यानी जस्टिस फ़ायज़ ईसा जो दोनों को आग और पानी समझा जा रहा था, वो दोनों एक ही जगह हैं और पौधे लगा रहे हैं। अल्लाह करे ये पौधा परवान चढ़े और ये अमन सलामती का हो, खैर सगाली का पौधा हो, जो दोनों ने इकट्ठा होकर एक फंक्शन में लगाया और अच्छे मूड में नजर आए। इसका मतलब है कि कुछ मामला हो गए हैं,
کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں ذرائع جو میں نے کی اسلام آباد کی فضا میں یہ بات ہے کہ عزت مآب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے موجودہ 9 مئی کے حالات کے بعد وہ عمران خان صاحب سے مایوس ہو گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا، ایک تو انہوں نے دی قربانی اپنے ہم خیال یعنی برادر جج کی، مظاہر علی اکبر نقوی کا کیس ریفرنس جو تھا انہیں بھیج دیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، ایک تو قربانی کا بکرا انہیں بنا دیا۔ اس کے بعد جو عدالت میں ان کے دیکھی باڈی لینگویج، وہ بھی باڈی لینگویج تبدیل تھی، اور اس ساری تبدیلی کی جو چغلی کھا رہے تھے وہ چہرے تھے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے، یعنی وہ بھی کوئی خوش نہیں لگ رہے تھے، مایوس سے لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، اور معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب لگ رہا ہے کیوں کیا ہوا؟ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، یہ نہیں کیا، جو کمیٹی بنائی گئی ابھی اس میں کچھ نہیں ہو سکا، اس کی ڈیٹ آگے پڑ گئی، لیکن عمر عطا بندیال نے بیک فٹ کھیل لیا۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ لگ گیا کہ اگر وہ آگے ہو کے کھیلے تو پیچھے سے وکٹ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں، وکٹ اڑ سکتی ہے، اور وکٹ کیسے اڑے گی؟ اب جب وہ ستمبر میں ریٹائر ہوں گے اور اگر وقت سے پہلے کسی وجہ سے نکال دیے گئے یا ان کے خلاف کوئی ریفرنس آ گیا، کارروائی ہوگی، پارلیمنٹ میں طلبی ہو گئی، تو پھر ان کی تمام مراد جو ہیں وہ دریا برد ہو جائیں گی۔ انہوں نے وہ سب کچھ بچا لیا اور اپنے برادر جج کی قربانی دے دی۔ مظاہر علی اکبر پہ بہت سے کیسز ہیں اور ان کے سارے شواہد ہیں، ایک وکیل ہے لاہور کے نوجوان داؤد میاں داؤد، انہوں نے بھی بہت کچھ کیا۔ آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ٹکر سے ٹکر ہو رہی ہے، یعنی ٹکرا گئے ہیں، اب دیکھیں معاملات رزلٹ کہاں جاتے ہیں۔ دوسری جانب جو تھی وہ یہ تھی کہ جو نیب کی ایک سٹوری نکالی ہمارے دوست ہیں سید عمران شفقت، ان کی کہانی ہے یہ، انہوں نے کہانی نکالی کہ نیب میں ہوا کیا جناب، مرسیڈیز کی تو لبی پلوانو رانو جناب خان اعظم نو اچانک مرسیڈیز بھی ملی، اور پھر وہ جو ویڈیو آڈیو لیک ہوئی قیوم صدیقی کی جس میں کہا یوں ہو کے اس طرح ہو کے ان کو ضمانت ہو جائے گی، اور وہ سب کچھ ویسے ہی ہوا، وہ سارا کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ کہانی نکالی کہ جناب نیب میں وہ سہولیات ملی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب نے جو لوگ اپنے دور حکومت میں امپلائی کیے تھے وہ لوگ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے ان کو مرسیڈیز بھی دی، یعنی اوبلائز کیا اپنے باس کو، سابقہ باس کو، اور ان کو فون بھی مہیا کیا ایک پولیس والے نے۔ وہ یہ فون تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے لینڈ لینڈ سے بات کی، اور بات کرنی تھی میں نے بشرا بی بی سے، لیکن بشرا بی بی سے بات نہیں ہو سکی تو میں نے مسرت چیمہ سے بات کی، وہ بھی آڈیو سامنے آ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو آئیں یہ کہاں سے آئیں؟ وہاں سہولت کار موجود تھے نیب میں، اور نیب میں اس حد تک سہولت کار ان کے موجود تھے عمران خان صاحب کے، یہ جو نئے چیئرمین صاحب ہیں وہ ریٹائرڈ آرمی افسر ہیں، لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا نذیر بٹ صاحب کی، اور سب ان لوگوں نے کیا جو ماتحت افسران تھے، انہوں نے سارے کام کیے۔ تو معاملات تو اس حد تک بگڑے ہوئے تھے۔ تو یہی وجوہات تھی، جس طرح ان کی باڈی لینگویج جو تھی بڑے پر اعتماد تھی، اور ان کا خیال تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا، اور وہی ہوا کہ وہ رابطے میں تھے، اور یہی شواہد اور چیزیں مل گئی، یہ نشانی ہے کہ وہ رابطے میں تھے شرپسندوں کے، جہاں جہاں ٹارگٹ کیا گیا وہاں وہاں وہ رابطے میں تھے، ان کے دوست رابطے میں تھے، قومی اسمبلی کے سابق ممبران، سابق صوبائی وزیر، قومی وفاقی وزیر، یہ سب عمران خان صاحب کے رابطے میں تھے، اور وہاں ان کے پاس موبائل تھا جو پکڑا بھی گیا، اور وہ پولیس والے کو بھی مبتلا کیا گیا۔ لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں اب اس سے کیا جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس طرح راستے نکل رہے ہیں؟ اس سے بات یہی نکل رہی ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ چیف صاحب اپنے حساب سے سدھارنے کے چکر میں، عمران خان صاحب اپنے حساب سے کرنے کے ہیں، اور حکومت اپنے حساب سے یہ کہ اس نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی، اور لگ رہا ہے اسلام آباد کی فضاؤں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگست میں جب یہ حکومت کا ٹینور پورا ہوگا تو پھر جو ہے اعلان کر دیں گے، وہ حکومت ختم کر دیں گے، نگران حکومت آ جائے گی، اور نگران حکومت کے بعد جو ہے وہ الیکشن اکتوبر میں ہوگا۔ لیکن اس میں ایک چانس ہے، ابھی حکم امتناعی اس میں ملنے کا چانس ہے، لیکن وہ عدالت سے نہیں ملے گا، وہ کہیں اور سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ باران رحمت۔ محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے پھر بارشیں آ رہی بہت زوردار، اور جتنا نقصان پچھلے سال ہوا ہے
اس بار اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ باران رحمت آ گیا جو باران زحمت بن جاتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم سے تو نہ پانی سنبھالا جاتا ہے نہ کچھ اور منصوبہ بندی ہے، معاملات تو ہمارے ایسے ہی، ہماری فصلیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، ہمارے کاشتکار جو ہیں وہ ان کی جمع پونجی لوٹ جاتی ہے، پانی میں بہہ جاتی ہے، گھر بہہ جاتے ہیں، جانور مال مویشی بہہ جاتا ہے، تو معاملات تو اس حد تک بگڑے ہوئے۔ وہاں سے ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ہو گیا تو پھر الیکشن پھر ملتوی ہو سکتی ہے، ورنہ الیکشن مئی میں جو ہے اگر ورنہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہوں گے اور نگران حکومت آ جائے گی۔ ایک پس پردہ جو پالیسی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے چودھری فواد کی، وہ اکٹھا کر رہے ہیں تحریک انصاف والوں کے کہ 2-3 مہینے جو ہے وہ بلے شلے لوٹ لیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو منجی ہوگی پچھلے اندر، اب ان کی جو بادی آنی نہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر بن جائیں یا کسی اور کو اپنے ہم خیال کو بنا دیں اور پھر نگران حکومت میں وہ حصے دار بن جائے۔ یہ ہے صورتحال، لیکن اچھی خبر ایک ہی ہے کہ بجٹ جو آنے والا ہے اس میں ریلیف ملے گا، اور اس کے اثرات جو ہیں حکومت کے وہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ مختلف اشیاء کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ آپ 2-4 دن بلکہ 2-4 ہفتے کے اندر اور مزید دیکھیں گے، لہذا تنخواہیں بھی بڑھے گی، پینشن بھی بڑھے گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ چودھری شجاعت وغیرہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف دیں اور بھرپور دیں، وہ اتحادی حکومت کے ساتھی ہیں، لیکن حکومت چاہ رہی ہے کہ 20% تنخواہیں بڑھائے، جبکہ باقی دوست جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40% ہونی چاہیے۔ جو اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کے حساب سے کم از کم 40% کا اضافہ کیا جائے، اور دوسری طرف جو ہے چیزوں کی قیمتوں میں بھی کمی کرائی جائے۔ یہ سارے معاملات بن رہے ہیں۔ فنڈ کی کمی ہے وہ اپنی جگہ، معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، لیکن حکومت جو ہے اپنا فیس سیونگ کے لیے، جس طرح عطا بلیال صاحب کو فیس سیونگ مل گئی ہے تقریباً، اسی طرح حکومت بھی اپنی فیس سیونگ چاہتی ہے تاکہ الیکشن کو کھلا کے لڑ سکیں، کیونکہ اب تو برابر وہ کہتے ہیں ترازو کے پلے برابر ہو گئے۔ مریم نواز کا یہی مطالبہ تھا کہ ترازو کے پلے جو ہے پلڑے وہ دونوں جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے، تو پلینگ فیلڈ جو ہے ایک جیسی ہو گئی ہے کہ امید ہے کہ نواز شریف واپس آ جائیں گے جب تک الیکشن کی، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان الیکشن سے آؤٹ ہو جائے۔ یہ دونوں کے چانسز جو ہیں برابر کے موجود ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن جاتے ہیں آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔